اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرونا وائرس کے حوالے سے بہت ساری رائے پائی جاتی ہے اور بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ بہت ساری غلط فہمیاں غلط ثابت ہو چکی ہیں، مثال کے طور پہ کہ یہ وائرس صرف چائنا سے تعلق رکھتا ہے اور صرف چائنا کا ہی مسئلہ ہے، باقی ملکوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اب ایسا بالکل بھی نہیں لگتا، کیونکہ اب یہ انٹرنیشنل مسئلہ بن چکا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کا تعلق کسی خاص مذہب کے لوگوں سے ہے، خاص قسم کے رہن سہن سے ہے، خاص قسم کے سوچ سے ہے، ایسا بھی معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ اب اس میں ہر رنگ نسل کا شخص متاثر ہو چکا ہے۔ تیسری یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کرونا وائرس کے حوالے سے کہ کسی ایک ملک نے دوسرے ملک کے خلاف یہ کوئی سازش کی ہے۔ اگر بالفرض ایسا ہو بھی صحیح، مگر اب اس کی زد میں سارے آ چکے ہیں، اب اس چیز کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ باقی جو موجودہ طور پہ جو غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں ان کو ختم ہونے میں کتنا وقت لگے گا اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ کرونا وائرس کو سمجھنے کے لیے چند چیزیں ضروری ہوں گی اگر اس کو پہلے سے سمجھ لیا جائے کہ کرونا وائرس سب سے پہلے چین کے ایک صوبہ ہوبے ووہان سے سٹارٹ ہوا۔ ووہان ایک شہر ہے، اس کی ایک مارکیٹ ہے جس میں بہت ساری قسم کی سبزیاں پھل وغیرہ جو ہے پائے جاتے ہیں، اور بہت سارے قسم کے گوشت کی مارکیٹیں بھی ہیں، اور وہ ہر وقت گلی رہتی ہے، اور وہاں سے اندازہ لگایا گیا کہ یہ وہاں سے سٹارٹ ہوا، کیونکہ سب سے پہلے جو 40-50 مریض آئے ان کے اندر نئے قسم کا بخار اور نئی علامتیں پائی گئیں، تو ان کا تعلق بھی وہاں مارکیٹ سے تھا۔ تقریباً دسمبر 31 کو چائنیز ماہرین نے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو اس کے متعلق آگاہ کیا کہ کچھ اس طرح کے مریض آ رہے ہیں جن کے اندر جو علامتیں ہیں وہ نمونیا جیسی ہیں اور اس سے کچھ مختلف بھی ہیں، اور ان سب کا تعلق ووہان چائنا کی ایک مارکیٹ سے ہے، اور یہ تصور کیا گیا کہ یہی اس کا مرکز ہے۔ تقریباً جنوری 7 تک اس بیماری کے حوالے سے جو تصور تھا وہ یہ تھا کہ یہ ایک سارس کی طرح کی ایک بیماری ہے، اور اس کو چائنیز ماہرین نے نوول کرونا وائرس کا نام دیا۔ کرونا وائرس مختلف قسم کے وائرس ہیں جو مختلف قسم کے جانوروں میں پائے جاتے ہیں، کتے، بلی، پالتو جانوروں میں اور پرندوں میں پائے جاتے ہیں، اور یہ بھی اسی طرح کا وائرس ہے جو کہ کھانسی سے چھینکنے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے، نزلے زکام کی طرح ہی ہے، اور اس میں سانس کا پرابلم ہوتا ہے، تو اس کو اسی طرح سے ہی دیکھا گیا۔ تقریباً جنوری 11 میں چائنا میں پہلی ڈیتھ ہوئی اسی وائرس کی وجہ سے، نوول کرونا وائرس کی وجہ سے، اور تقریباً جنوری 13 میں تھائی لینڈ میں ایک کیس پایا گیا، اس کا تعلق بھی اسی ووہان مارکیٹ سے تھا۔ اس کی عمر تقریباً 61 ایئرز تھی، وہ ایک خاتون تھی، تو اس کو بھی ریکارڈ کیا گیا، تو اس کا بیک گراؤنڈ بھی ووہان مارکیٹ سے نکلا۔ اور پہلے جو ڈیتھ ہوئی چائنا میں اس کا تعلق بھی ووہان مارکیٹ سے تھا، اور اس کی ایج بھی تقریباً 60 سال سے اوپر تھی۔ تقریباً 13، 14 اور 15 جنوری کو جاپان اور تھائی لینڈ میں بھی اس طرح کی بیماری کے کیس ظاہر ہونا شروع ہو گئے، لیکن اس کو ابھی تک بہت بڑا مسئلہ نہیں سمجھا گیا، کیونکہ یہ ایک علامتی سی بیماری تھی جو تھوڑی سی مختلف ہے۔ تقریباً 17، 18 اور 19، 20 جنوری کے دوران پہلا کیس یونائٹڈ اسٹیٹ میں بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا، کینیڈا میں بھی پہلا کیس ظاہر ہوا، فرانس، ویتنام میں بھی ایک کیس ظاہر ہونا شروع ہو گیا، اور اسی دوران تقریباً 20 جنوری میں ووہان میں دوسرے مریض کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ ووہان شہر میں دوسری ڈیتھ تھی۔ تقریباً 20 جنوری تک 200 کیسز آ چکے تھے، جن میں صرف 2 کا ہی انتقال ہوا تھا، اور
اس دوران گورنمنٹ کو اس کے متعلق آگاہ کیا گیا اور اس کی صورتحال کے حوالے سے بھی بتایا گیا. تو کیونکہ اس کے آگے بھی ایک تقریب آنے والی تھی، نئے سال کی تقریب ہونی تھی، اس میں بہت سارے لوگوں کا اجتماع ہونا تھا. اس مسئلے سے آگاہ کرنے کے بعد گورنمنٹ نے اس کو سیریسلی لیا، کیونکہ یہ دیکھا گیا کہ یہ وائرس تیزی سے پھیلتا ہے اور لوگوں کے رابطے سے پھیلتا ہے. لوگ جتنا کنجسٹڈ ہوتے ہیں، جتنا قریب ہوتے ہیں، تو یہ ان میں جلدی سے منتقل ہو جاتا ہے. گورنمنٹ نے اس کو بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ سمجھا اور اس کے اقدامات کرنا شروع کر دیے، کیونکہ بہت زیادہ خطرہ تھا. اگر اس تقریب میں اس چیز کو مد نظر نہ رکھا جاتا اور یہ اجتماع منعقد کرا دیا جاتا تو شاید آج کے حالات بالکل ہی مختلف ہوتے. نتائج کے پیش نظر چائنیز گورنمنٹ نے ووہان شہر کو بالکل ہی لاک ڈاؤن کر دیا، آمد و رفت تقریباً بند کر دی، لوگوں کا ایک دوسرے سے رابطہ بھی توڑ دیا تاکہ یہ وائرس ایک جگہ سے دوسری جگہ لوگوں کے رابطے کے ذریعے منتقل نہ ہو. اور یہی شاید چائنیز گورنمنٹ کا بہت ہی بہترین سٹیپ تھا، جس کے نتائج آج بالکل ہی مختلف ہیں جو کہ دوسرے نتائج ایکسپیکٹ کیے جانے تھے اگر وہ اجتماع ہو جاتا. اسی دوران چائنیز گورنمنٹ نے جو سالانہ اجتماع ہے، نئے سال کی تقریبات ہیں، وہ بھی ختم کرا دی، کینسل ہو گئی اور ایک بہت بڑے نقصان سے بچ گئے. جنوری 30 تک ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن تک یہ معاملہ پہنچا اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس کو گلوبل پبلک ہیلتھ ایمرجنسی قرار دیا. اس کے بعد ملٹی نیشنل لیول پر اس مسئلے کو سمجھا جانے لگا اور ہر ملک نے اس کے متعلق کچھ نہ کچھ ریئیکشن دینا شروع کر دیا. چائنیز کے ساتھ رابطے کم کر دیے اور ان کی امپورٹ اور ایکسپورٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت سارا رد عمل ظاہر کیا. تقریباً جنوری 31 میں رشیا نے چائنا کے ساتھ اپنے جتنے بھی کمیونیکیشن کے رابطے ہیں یا امپورٹ ایکسپورٹ کے جتنے بھی سلسلے ہیں وہ روک دیے. اسی دوران تقریباً رشیا میں، اسپین میں اور سویڈن میں اور UK میں پہلا کیس بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا. فیبرری 1 میں آسٹریلیا میں پہلا کیس ظاہر ہوا. کینیڈا، جارجیا، جاپان، سنگاپور، یونائٹڈ اسٹیٹ، UAE، ان میں ایک مریض ظاہر ہو گیا جس کو گورنمنٹ نے ریکارڈ کیا. تقریباً 2 فروری میں فلپائن میں ایک ڈیتھ ہوئی جو کہ چائنا سے باہر پہلے مریض کی ڈیتھ تھی. تقریباً 5 فروری کو یونائٹڈ اسٹیٹ نے چائنا سے اپنے جتنے بھی فوجی تھے یا جتنے بھی لوگ وہاں پہ موجود تھے ان کو واپس بلا لیا. اور اسی دوران ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے یہ ظاہر کیا اور یہ تسلیم کیا کہ ابھی تک اس بیماری کا کوئی خاص علاج یا کیور موجود نہیں ہے. اور اسی دوران تقریباً ڈاکٹر لی وین لیانگ کا بھی واقعہ ہوا، اس کی ڈیتھ کا بھی واقعہ ہوا کہ اس نے کچھ صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا اور اس کے بارے میں کچھ کارروائی وغیرہ کی گئی. اس دوران ڈیتھ ریٹ سارس سے کافی حد تک زیادہ ہوئی. پہلے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ سارس کی طرح کی بیماری ہے، لیکن اس کے جو مریضوں کا نمبر ہے وہ تقریباً 750 یا 750 تھا. اب ان مریضوں کی تعداد 850 یا 825 تک پہنچ چکی تھی، جو کہ سارس کے مریضوں سے کافی زیادہ تھی. اس کے بعد اس سچویشن کو الارمنگ تصور کیا گیا. تقریباً 2002 اور 2003 میں جو سارس بیماری آئی تھی اس سے اس کو زیادہ خطرناک تصور کیا گیا. تقریباً 10 فروری کو چینی صدر نے ہسپتالوں کا وزٹ کیا، ووہان کا وزٹ کیا لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اور عملے کی حوصلہ افزائی کے لیے. لوگوں سے ملاقاتیں کی اور ان کو ہدایات دی اور کافی سارے اس حوالے سے ان کا مورائل بلند کیا.
تقریباً 11 فروری کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کرونا وائرس کو COVID-19 کا نام دیا. تو اس کے بعد سے کرونا وائرس کو کووڈ-19 بھی کہا جاتا ہے. 13 فروری کو نارتھ کوریا نے اقدامات کیے اور بہت سارے شہروں کو لاک ڈاؤن کرنے کی ہدایت جاری کر دی. 14 فروری کو افریقہ کے علاقے میں پہلی دفعہ ایجپٹ میں ایک مریض ظاہر ہوا اور یہ ایجپٹ اور افریقہ کا پہلا مریض تھا. فرانس میں پہلے مریض کا انتقال ہوا جو کہ کرونا کا مریض تھا اور یہ یورپ کا بھی پہلا مریض تھا جس کا انتقال ہوا. 16 فروری کو جاپان میں ایک پہلے مریض کا انتقال ہوا اور 18 فروری کو ایک خوشخبری کی بات چائنا کے لیے یہ آئی کہ اس دن کے بعد مریضوں کی تعداد یا کیسز کی تعداد زیادہ نہیں بڑھی. چائنا میں اس کے بعد سے تعداد کم ہونا شروع ہو گئی. تو 18 فروری چائنا کے لیے وہ ایک پوائنٹ تھا جس کے بعد سے ان کے مریضوں کی تعداد زیادہ نہیں ہوئی. 19 فروری کو ایران میں بھی پہلا کیس ظاہر ہو گیا. رشیا نے جتنے بھی چائنا سے انٹرسٹ تھی جو تھوڑی بہت تھی اس کو بھی روک دیا. 20 فروری کو ساؤتھ کوریا میں بھی پہلا کیس ظاہر ہوا. 21 فروری کو تقریباً اسرائیل میں اور اٹلی میں 6 کیسز ظاہر ہو چکے تھے اور 23 فروری کو تقریباً ایران کے ساتھ جتنے بھی ممالک ہیں انہوں نے اپنے بارڈر کلوز کر دیے. 24 فروری کو کویت، عراق، عمان اور افغانستان میں بھی ایک کیس ظاہر ہونا شروع ہو گیا. 26 فروری کو پاکستان میں بھی پہلا کیس ظاہر ہوا. 29 فروری کو یونائٹڈ اسٹیٹ نے اپنے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی. صورتحال کے پیش نظر اور کرونا وائرس کے پیش نظر اس کو ایمرجنسی قرار دے دی. 2 مارچ میں سعودی عربیہ میں پہلا کیس ظاہر ہوا اور اردن میں بھی پہلا کیس 2 مارچ کو ظاہر ہوا. مارچ 7 کو ایرانین اعلیٰ عہدیدار فاطمہ رہبر کا انتقال ہوا. 8 مارچ کو سعودیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ قطیف جہاں پہ ان کی آبادی زیادہ کنجسٹڈ ہے ان کو لاک ڈاؤن کرنے کی ہدایت جاری کی گئی. 19 مارچ کو ایران نے اس صورتحال کے پیش نظر تقریباً 60 سے 70 ہزار قیدیوں کو رہا کر دیا اس شرط پر اور صورتحال کے پیش نظر اور اس ہدایات کے مطابق کہ ان کو دوبارہ بھی واپس صورتحال ٹھیک ہونے پہ واپس لایا جا سکتا ہے. 10 مارچ میں اٹلی میں اور ایران میں جو ڈیتھ ریٹ ہیں یا ان کے کیسز کی تعداد ہے وہ کافی حد تک بڑھ گئی. باقی سارے ممالک سے چائنا کے بعد سب سے زیادہ تعداد ایران اور اٹلی میں ہوئی. 16 مارچ میں نیو یارک میں یہ ہدایت دی گئی کہ جہاں پہ بھی اجتماعات ہوتے ہیں سینماز بارز وغیرہ کو کلوز کر دیا گیا. بحرین میں پہلا مریض کا انتقال ہوا کرونا سے ریلیٹڈ. 20 مارچ کے دن چائنا میں کوئی بھی ڈومیسٹکلی نیا مریض نہیں آیا اور یہ چائنا کے لیے ایک کامیابی کا دن تھا. مارچ 22 کو تقریباً جو پوری دنیا میں اموات ہیں وہ 13,000 اور جتنے کیسز ہیں وہ تقریباً 3,11,000 تک پہنچ چکے تھے. اب کرونا کے موجودہ جو صورتحال ہے اس حوالے سے اس کو اگر دیکھا جائے تقریباً 3,38,225 کیسز آ چکے ہیں جن میں 14,457 کا انتقال ہو چکا ہے اور 96,958 ریکور ہو چکے ہیں. اگر اس کو مزید دیکھا جائے 2,26,810 جو متاثرہ پیشنٹس تھے ان میں صرف 5% کی جو حالت ہے وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. باقی 95% لوگ ریکور ہو جاتے ہیں. تقریباً جو گزشتہ حالت میں جب لوگوں کے پاس اتنے زیادہ
سہولیات بھی نہیں تھیں، اس کے بارے میں آگاہی بھی نہیں تھی، تب جو ان میں تھی 13% اور 87% تھا، مطلب 87% لوگ ریکور اس بیماری میں ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کے بارے میں دیکھا جائے کہ یہ بیماری ہے کیا چیز اور اس کے بارے میں چند چیزیں انفارمیشن کیا ہے، تو اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کرونا کووڈ-19 یہ پہلا وائرس نہیں ہے، یہ فیملی ہے اور فیملی سے جڑا ہوا ایک وائرس ہے۔ یہ پہلے جانوروں میں ہوتی تھی یہ کرونا وائرس اور ان کی قسمیں، تو جانوروں کے ذریعے سے انسانوں میں پھیلتے تھے۔ اس کا تعلق یہ جو اٹیک کرتا ہے وہ سانس کے مسائل میں اور رکاوٹ پیدا کرتا ہے اور سانس میں پرابلم کرتا ہے، ریسپریٹری سسٹم پہ اٹیک کرتا ہے یہ وائرس، اور یہ جو پھیلتا ہے یہ نزلے زکام کے ٹچ ہونے کی وجہ سے پھیلتا ہے ایک شخص سے دوسرے شخص میں۔ یہ وائرس ہوا میں نہیں پھیلتا، جہاں تک معلومات نظر آتی ہے، ڈاکٹر وغیرہ ڈسکشن کرتے ہیں، یا جو ابھی تک معلومات ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ یہ ہوا سے نہیں پھیلتا، یہ انسان کے دوسرے انسان سے ٹچ کرنے سے پھیلتا ہے، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ۔ تو یہ اس کی پھیلنے کی بہت بڑی وجہ ہے، اور اس کی علامات میں خشک کھانسی، بخار، تھکاوٹ اور سانس میں مشکلات ہیں، اور یہ ہر قسم کے لوگوں میں مختلف ہے، نوجوانوں میں مختلف ہے، بزرگوں میں مختلف ہے، اور سانس میں جو مشکلات ہیں یہ آخری سٹیج ہے۔ اگر کوئی 5% کیس میں آتا ہے جو اسپیشل کیسز ہیں، ان میں سانس کی رکاوٹ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کا دوران تقریباً 4 سے 6 دنوں تک یہ ظاہر نہیں ہوتا، ان ایکٹیو رہتا ہے، یہ ظاہر بالکل بھی نہیں ہوتا۔ 4 سے 6 دن کے بعد اس کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، فیور، ڈرائی کف اور تھکاوٹ وغیرہ محسوس ہوتی ہے، اور تقریباً 2 ہفتے اس کو لگتے ہیں اس کی پوری علامات ظاہر ہونے میں۔ اور اس کے اثرات کیا ہیں؟ تقریباً اس میں 80 to 90% لوگ ریکور ہو جاتے ہیں، اور ان کو نارمل بخار ہی ہوتا ہے، نارمل زکام بھی ہوتا ہے، ان میں بہت زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا، بغیر کسی خاص قسم کی ٹریٹمنٹ کے یہ لوگ خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تقریباً 5 سے 10% کیسز تھوڑے سے دشوار ہوتے ہیں یا تھوڑی سی مشکلات اس میں ہوتی ہیں، اور 2 سے 5% جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ مہلک ثابت ہوتا ہے، اور وہ بھی وہ لوگ جو بزرگ ہوتے ہیں یا جن کا ڈیفینس سسٹم بہت کمزور ہوتا ہے، یا جن کی پہلے سے کوئی بیماریاں موجود ہیں، جیسا کہ کسی کو دل کی بیماری ہے اور کسی کو ذیابیطس ہے، شوگر وغیرہ ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے تھوڑا سا مسئلہ زیادہ پیدا کرتے ہیں۔ تو اس میں جو خوش آئند بات یہ ہے کہ اس میں 80 سے 90% ریکوری کے چانسز موجود ہیں، اور اس میں اس کا کیور کیا ہے؟ اس میں جو تھوڑی سی دشواری یہ ہے اس بیماری کے حوالے سے، کیونکہ یہ نئی بیماری، اس کی ویکسین ابھی تک تیار نہیں ہو پائی، کوشش کی جا رہی ہے لیکن ابھی تک کوئی خاص قسم کی ویکسین تیار نہیں ہوئی، اور اس کا جو بہترین علاج اس وقت موجود ہے وہ ہے پریونشن۔ جتنا زیادہ احتیاط ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کا بچاؤ، اور یہی اس کا علاج ہے۔ اور پریونشن کے حوالے سے بہت ساری ہدایات گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی ہیں کہ مین پریونشن یہ ہے کہ اس بندے سے دور رہنا ہے جو اس کے متاثرہ ہے، اس کے نزلے زکام سے، اس کے کسی بھی قسم کے ٹچ سے دور رہنا ہے، کیونکہ یہ ٹچ سے پھیلتا ہے، چاہے وہ ڈائریکٹ ہو چاہے وہ انڈائریکٹ ہو۔ افیکٹڈ پرسنٹ کو اگر سیکیور کر لیا جائے تو اس بیماری کو کنٹرول کرنے میں بہت حد تک آسانی ہو جاتی ہے، اور شاید چینل نے بھی اسی طریقے کو اپنا کر بھی اس پہ قابو پایا ہے۔